اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النازعات آیت نمبر 42 سے لیسن ہے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، ایانا، کب، مرساہا، ٹھہرنا ہے اس کا۔ یسألونا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یسألونا کے ساتھ کا کی ضمیر لگی ہوئی ہے، تو یسألونا کا مطلب ہے وہ سوال کرتے ہیں، اور کا مطلب ہے آپ سے، اور کا آپ سے کیا مراد ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن، بارے میں۔ عن کا مطلب آپ ویسے سے بھی کر دیتے ہیں، بارے میں اکارڈنگ ٹو سینٹینس جو ہے وہ ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں اردو کے حساب سے۔ یہاں پہ ہے کہ کس بارے میں؟ الساعتی، قیامت کے بارے میں۔ الساعہ جو ہے ویسے اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے گھڑی، یعنی ایک جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا گھڑی، لمحہ، وقت کے لیے ایک جو آلہ ہے اس کو ساعہ کہا جاتا ہے، اور ساعہ ایک گھنٹے کو بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ ٹائم کے لیے جنرلی ایک ورڈ یوز کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کم الساعہ، کیا وقت ہوا، واٹ از دا ٹائم، تو اس وقت بھی آپ الساعہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات لمحے کے معنی میں بھی آتا ہے، بعض اوقات ایک گھنٹے کے معنی میں، لیکن جب قرآن پاک میں اس طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد پھر وہ قیامت کی گھڑی، قیامت کا وقت، قیامت جس لمحے برپا ہوگی اس وقت کا ذکر ہے یہاں پر، تو اسی لیے اس کا ترجمہ ڈائریکٹلی قیامت بھی کر دیا جاتا ہے۔ ایانا، کب، ایانا وین، یعنی کب آئے گی کیا چیز، مرساہا، اس کا آنا یا اس کا ٹھہرنا۔ یہاں پہ بھی دو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں۔ مرساہا، اب یہ لفظ پیچھے آپ نے پڑھا ہے، کہاں پر پیچھے آپ نے جب تھا کہ والجبال ارساہا، وہاں پہ آپ اس کا میننگ دیکھ چکے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو لفظ یاد ہو گیا تو آگے میننگ آسان ہے اس کا، کہ اس وقت آپ نے ترجمہ دیکھا تھا مضبوط کوئی چیز، جو چیز جم جائے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ ابھی تو بات ہے کہ قیامت نے آنا ہے، لیکن مرساہا، اس کا آنا، اس کا جم جانا، اس کا ٹھہر جانا، اس کا واقع ہو جانا، وقوع پذیر ہونا، یہ کب ہے؟ تو اس معنی میں بھی یہ لفظ آ جاتا ہے مرسا، ٹھیک ہے۔ اور ہا کی ضمیر اگین قیامت کی طرف جا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مونس ضمیر ہے۔ مونس کیوں ہے؟ کیونکہ الساعہ کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ گولتا آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ مونس ہے، تو آگے ضمیر بھی اس کے لیے مونس آئے گی کہ اس کا ٹھہرنا کب ہے۔ اب یہ اہل مکہ سوال کر رہے تھے۔ اہل مکہ کے سوال مختلف انداز سے تھے۔ شروع میں جب آپ نے ایک نیا کانسیپٹ دیا، نیا کانسیپٹ تو نہیں تھا، خیر ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ جو ان کے ہاں دین ابراہیمی پر وہ تھے، یہ سب چیزیں تھیں، لیکن تھوڑی سی ان کے ذہن سے اوجھل ہو گئی تھیں، اور وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو یعنی دنیاوی اس چیز میں اتنا انہوں نے وہ کر لیا تھا انوالو، کہ وہ آخرت کو بھول چکے تھے۔ تو یہ جو بیسک کانسیپٹس ہیں، سب سے پہلے مکی زندگی کے اندر ان کو ٹھیک کیا گیا، کہ عقیدہ توحید ہے اس کو دوبارہ سے بتایا گیا، عقیدہ رسالت کو، اور پھر عقیدہ آخرت کو، ان تین چیزوں کو بیسکلی یہاں پہ ایڈریس کیا گیا۔ تو اب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ دیکھیں تو آخری پارہ کے اندر آخرت کی بہت بات ہے، قیامت کی بہت بات ہے، اور اکثر جگہوں پہ اس سوال کا بڑا اس طریقے سے جواب بھی دیا گیا کہ تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو تو اس کا وقت صرف اللہ ہی کو پتہ ہے، اور اصل میں جس چیز پہ زور دیا گیا وہ یہ کہ اس کے لیے کرنا کیا ہے، اس کی تیاری کیا ہے، جبکہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ سب کانسیپٹ جب بہت دفعہ کلیئر کر دیا گیا تو اس وقت اب اہل مکہ کے سامنے دو آپشنز تھے، یا تو اس بات کو مان لیں اور اکارڈنگلی اپنی زندگی کو ٹھیک کریں، اور اپنا اس چیز کی فکر کریں کہ ان کو اپنے رب کے سامنے جا کے جواب دہی کرنی ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو واقعتاً اس تیاری میں وہ لگ گئے، اور انہوں نے اپنی آخرت کی فکر کی۔ لیکن بہت سے لوگ جو یہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ وہ قیامت کا کانسیپٹ لیں اپنے اندر اور اپنی زندگی کو چینج کریں، کیونکہ ان کے بہت سے مفادات پر زد پڑتی تھی، ان کی پوری لائف سٹائل کو چینج ہونا تھا، تو اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہے تھے اپنے مفادات اور جو ان کی زندگی تھی، تو لہٰذا انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، انہوں نے اس کانسیپٹ کا ہی مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب جس وقت سمجھنے کہ قرآن پاک میں یہ ان کے کوشچنس کا ذکر کیا گیا، خاص طور پہ قیامت کے بارے میں، تو جہاں پر اللہ تعالیٰ ان کا غصے میں یا غصے ہو کے جواب دے رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، تمہارے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ ان کی اس سوچ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس لیے سوال نہیں کرے کہ قیامت کب آئے گی،
کہ یہ تھوڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ اچھا کب آ جائے گی، ہم اس کی تیاری کر لیں، بلکہ وہ کس لیے سوال کر رہے ہیں؟ مذاق اڑانے کے لیے۔ تو یہ جو سورہ نازعات کی آیات ہیں، اگلی آیات کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پر بھی ان کا جو سوال ہے یہ کس پیرائی میں ہے؟ مذاق اڑانے کے پیرائی میں۔ بار بار وہ چونکہ آپ وسلم نے بتایا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی، لیکن اس کا وقت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ۔ تو لہٰذا اب یہ کیا کرتے؟ ہر کچھ تھوڑے دنوں بعد آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، کبھی بپتھی کس کے چلے جاتے، کبھی ایک دم سے جیسے آپ پوائنٹ مار جاتے ہیں کہ اچھا جی یہ وہ صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، تم دوبارہ سے قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، اور اس طرح کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہنس کے چلے جاتے تھے، کبھی ڈائریکٹلی آ کے سوال کرتے کہ ہاں جی جو آپ نے اتنے عرصے سے کہا ہوا ہے کہ قیامت آئے گی، ابھی تک تو کوئی نہیں آئی ہے، تو یہ کب آنی ہے ویسے؟ تو یہ سب چیزیں آپ سلب کو ٹارچر کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے یہ سب تھا۔ اور اسی میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ آپ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مذاق اڑانے کی نیت سے ہی ایک قبر کے پاس سے اس نے جیسے جو بہت ہی ہڈی جو بہت گلی سڑی بہت پرانی کوئی قبر تھی وہاں سے وہ اٹھا کے لے آیا اور نبی وسلم کے پاس آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وسلم سوری مطلب وہ رسول تو مانتے نہیں تھے، محمد آپ کا نام ہی لیا، ہمارے لیے ظاہر بات ہے آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو کہا کہ اے محمد یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے اور دوبارہ سے ہم جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے ابھی ہم ہیں، تو مٹی کو ساتھ ہی اس نے اس وہ جو ہے ہڈی ہے اس کو اس نے اپنے ہاتھ میں مسلا، وہ بالکل چونکہ پرانی ہڈی تھی تو وہ بالکل مسل کے بھربری سی ہو گئی اور بالکل وہ پاؤڈر بن گئی، اور پھر اس نے اپنے منہ سے پھونک ماری اور اس کو اڑا دیا اور ہنستے ہوئے کہا کہ کیا یہ دوبارہ سے یہ بھی ہڈیاں زندہ کی جائیں گی، دوبارہ سے انسان کھڑا کیا جائے گا؟ تو آپ سے ہم نے اس کی ٹون دیکھ لی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو جواب دیا وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم اور تم جہنم میں جاؤ گے، یعنی جس طرح کا تم آج مذاق اڑا رہے ہو، جس کفر پہ تم قائم ہو، جس بات کو نہیں مان کے دے رہے، تو ظاہر پتہ یہ کانسیپٹ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ تو سوال کرنے والے کے حساب سے آپ دیکھیں کہ اس کا جواب بنتا ہے، یہاں پر بھی اسی لیے یہ ٹون اختیار کی گئی۔ باقی وہ لوگ بھی تھے معاشرے میں جو فکر مندی سے بھی سوال کرتے تھے اور آپ نے ان کو بالکل ڈفرینٹ جواب دیا۔ ایک صحابی تھے، وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ظاہر بات ہے کہ ایک مسلمان تھے اور ان کا آپ نے دیکھ لیا کہ کیوں انہوں نے سوال کیا ہوگا، تو آپ نے ان کی ڈائریکشن درست کر دی۔ آپ نے کہا کہ اچھا تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ یہ تو پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، لیکن تیاری کیا کی ہے اس کے لیے؟ تو وہ ان صحابی نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت زیادہ میرے پاس روزے نفلی نمازیں تو بہت نہیں ہیں، یعنی میں نے بہت زیادہ میں اس میں تو اسٹرگل نہیں کر سکا، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے بہت ہی پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، یہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ انسان کا عمل تو اس لیول کا نہیں ہو سکتا ہے، انبیاء کے لیول کا، ایون ہمارا صحابہ کرام کے لیول کا، لیکن اگر ہم نے اپنی سی کوشش کی اور اس کی تیاری کی تو انشاءاللہ جن سے محبت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رکھیں گے۔ تو یہ بہت بڑی ہوپ بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اب سوال کرنے والے کی نیت کے حساب سے آپ نے اس کو جواب دیا، اور ایک جگہ پہ آپ نے کیا فرمایا، اس طرح کے سوالوں کو وہ کہتے قیامت کب آئے گی؟ اب قیامت تو چلو آنی ہی آنی ہے، لیکن جس کی موت آ گئی جو کہ اگلے لمحے بھی کسی کی آ سکتی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی وقت نہیں بتایا گیا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس کی موت واقع ہو گئی تو کیا ہوا؟ قد قامت قیامتہ، اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل پوائنٹ جو ان آیات کا سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کی تیاری ضرورت ہے، یعنی کہ قیامت تو اینڈ ہے نا، تو اس اینڈ کے بعد فوری کیا ہونا ہے کہ ہمیں حاضری ہے کہ من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوی، جو پیچھے آیات ہم نے پڑھی ہے، تو اصل کرنے کا کام یہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے آگے جواب کیا دیا اس سوال کا، فرمایا فیما انت من ذکرہا، فیما کس، اب دیکھیں فی ما، یہ دو حروف ہے نا، فی کا مطلب ہو گیا یہاں پہ ہم اس کو الگ الگ لکھ لیتے ہیں، فی میں اور پلس ما، تو میں اور کیا یا کس، اس کا مطلب یعنی دونوں طرح سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، تو مطلب کس میں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کس
میں ہیں, یعنی بیکن میں کہہ رہے ہیں کس فکر میں ہیں. ٹھیک ہے. انتا آپ, من سے, ذکرہا اس کے ذکر سے. تو مختلف طرح کے آپ کو ترجمے ملیں گے اور آپ کو تھوڑا سا یہ آیت لگ رہی ہوگی کہ اچھا اس کا کیا مطلب ہے. یہ تھوڑے سے ورڈز اس طرح سے آئے ہوئے ہیں, لیکن اس کو سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی اچھے طریقے سے. فیما, فیما کس میں ہے. ٹھیک ہے. فی الحال آپ فکر کے لفظ کو یہاں سے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں تو آپ کو بات سمجھنے کے لیے. انتا آپ, انتا سے مراد اب آپ کون ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. من سے, ذکرہا اس کے ذکر سے. مطلب ہے اس آیت کا, آپ یعنی جملے کے اردو کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے, مختلف جگہوں پہ سمجھائی گئی کہ جہاں پہ قیامت کے ٹائم کی بات آ رہی ہے کہ کب اس نے آنا ہے اس قیامت نے, تو اس کوسچن کے آنسر میں آپ کہاں سے بیچ میں آ گئے. یعنی یہ لوگ آپ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو یہ ٹاسک دے کے تو نہیں بھیجا کہ آپ ان کو قیامت کا ٹائم بتاتے پھریں. ہم نے تو آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اس سے خبردار کر دیں کہ قیامت جب آئے گی تو اس کے بعد آپ کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور یہ آپ کو تنگ مسلسل کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. ایک رٹ لگائی ہوئی ہے اور ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سلم سے مخاطب ہو کے کہ آپ کو تو ہم نے اس لیے بھیجے نہیں, آپ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں. یہ سوال تو آپ سے بنتا ہی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی, جب ایک دفعہ بتا دیا گیا کہ یہ قیامت کا وقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا ہوا. وہ آ جائے گی, اچانک آئے گی, اس کے سائنس بتا دیے گئے اور اس کے بعد ہونا کیا ہے وہ بتا دیا گیا. بس تم اپنا فوکس اس چیز پہ رکھو. تو یہاں پر سمجھ لیجئے کہ ایک تھوڑا سا ان لوگوں کو جو یہ سوال کر رہے ہیں تو آپ کو مخاطب کر کے اصل میں ان کو جواب ہے کہ آپ اس ذکر میں کہاں سے آ گئے. جیسے آپ سمجھ لیں, یوں سمجھیں, بہت ہی مطلب ایک وہ مثال ہے, انسانی مثال ہے, لیکن سمجھنے کے لیے بات کو کہ جیسے آپ کوئی اصل میں بات آپ سے کرنے والی ہو, کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کر پا رہا اور آپ کے بچے کو سامنے رکھ کے آپ کے بچے سے سوال کر رہا ہو, تو آپ کہتے ہیں اس سے کیا پوچھ رہے ہو, میرے سے بات کرو نا, مجھ سے پوچھو نا, میری طرف آؤ نا. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ اس سے بیچ میں کیوں لا رہے ہو, تمہیں بیچ میں کیوں لایا جا رہا ہے. تو آپ ایکسپریشن کو شاید میں آپ کو سمجھا پاؤں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس سوال میں انہوں نے آپ سے ہی کیوں کر رہے ہیں, جب میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ بھئی یہ وقت میرے پاس ہے, میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا اور نہ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں. اصل مقصود کیا ہے کہ اس کی تیاری, تو یہ تمہیں بیچ میں کیوں بار بار تنگ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ مراد یہ ہے, یہاں بھی کلیئر کیا گیا کہ اِلیٰ ربک منتہاہا, اِلیٰ ربک طرف تیرے رب کے, منتہاہا اس کی انتہا ہے, اس کی پہنچ ہے. اِلیٰ طرف ربی رب کے کا آپ کے, یعنی آپ کے رب کے پاس ہے کیا, منتہا, منتہا اس کی پہنچ, ہا اس کی یعنی کس کی, اس کے وقت کی. کب آئے گی, ایانا مرساہا کس کو پتا ہے, اللہ کو پتا ہے. تو منتہا کا جو لفظ ہے انتہا سے نا, انتہا کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, ویسے اس کا روٹ ورڈ نون ہے, چھوٹی ہے. تو یہاں پر آپ نے اردو میں استعمال کرتے ہیں نہایا. نہایا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز یعنی کوئی بہت بلندی, یعنی کوئی چیز اپنے اینڈ پر پہنچ جائے یا کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچ جائے, تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر مراد کیا ہے کہ اس کے علم کی انتہا, یعنی یہ کون بتائے گا یا کہاں تک اپروچ کرنا پڑے گا کہ اگر تم اس کے وقت کو معلوم کرنا چاہتے ہو, وہ اللہ کی ذات ہے. صرف اللہ تعالیٰ تک اس علم کی انتہا ہے یا پہنچ ہے کہ وہ قیامت کب آنی ہے. اس سے نیچے کوئی ذریعہ اختیار کرو گے, کسی فرشتے سے پوچھنے کی کوشش کرو گے, کسی انسان سے, کسی جن سے, کسی اور ذریعے کو اختیار کرو گے, تو تم نہیں معلوم کر سکتے قیامت کب آئے گی. بس تمہیں کیا پتہ ہونا چاہیے کہ اِلیٰ ربک منتہاہا, اس علم کی انتہا یا پہنچ کہاں تک ہے, بس اللہ تعالیٰ تک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. سمپل اس کا یہ میننگ ہے کہ اس لیے تم جو ہے وہ اس سوال کو چھوڑ دو کسی اور سے پوچھنا کہ کب وہ آئے گی, بلکہ اصل فوکس اس کی تیاری پہ رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کیا ہے, آپ کا کام کیا ہے, آپ کو کیوں بھیجا گیا. انما انت منذر من یخشاہا, انما بے شک, یہ پہلے بھی لفظ آ چکا بے شک. انما انت, انت آپ یعنی آپ
صلی اللہ علیہ وسلم، منذرو ڈرانے والے ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں۔ تو یہ نظر کا لفظ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ سارے لفظ تقریباً وہ ہیں جو ہم اس آیت میں پیچھے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ آ، بے شک آپ ہیں ڈرانے والے، کس کو ڈرانے والے؟ ہر ایک کو نہیں، ہر ایک نہیں ڈرے گا اس قیامت سے، بلکہ کون؟ من، جو یخشاہا ڈرے گا اس سے۔ تو یہاں پہ بھی وہی لفظ خشیت کا آپ پیچھے دیکھ چکے تھے کہ جو ڈرتا ہو، ہا اب یہاں پہ خشیت کس کی ہے؟ ہا کی ضمیر اگین الساعہ یا قیامت کی طرف جا رہی ہے کہ قیامت سے جو ڈرتا ہو۔ اب قیامت سے ڈرنے سے کیا مراد ہے کہ قیامت آنی ہے، مجھے اپنے سوالوں مجھے میرے عمل کے متعلق سوال کیا جائے گا، مجھے جواب دینا ہے، تو لہٰذا وہ انسان پھر اس کی تیاری کے لیے ڈرتا ہے۔ تو آپ صرف اس کو ڈرائیں گے جو کہ ڈرتا ہے، جو نہیں ڈرتا، جس کو اپنے انجام کی فکر نہیں ہے سمپلی، تو اس کو آپ جتنا مرضی بتا دیں گے، ایک تم جو یہاں پر ہو با مقصد ہو، تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، اگلا قدم پھونک کے رکھو اور اپنی زندگی اس پیٹرن پہ گزارو جو تمہارے رب کو عزیز ہے، تو لہٰذا وہ انسان جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر اس کی تیاری کرے گا۔ لیکن جو ڈرتا نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، آپ اس کو اپنی زبردستی جو ہے وہ نہیں اس طرف لا سکتے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ کیا فرمایا گیا کہ تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تمہیں محبت ہو، یعنی آپ وسلم بہت زیادہ جیسے وہ تھے نا کہ ابو طالب جب آخر میں کلمہ پڑھ لیں یا آپ کی اسٹرگل تھی، تو ایون کوئی انسان کا بہت چہیتا بھی ہو یا بہت آپ اس کے خیر خواہ بھی ہوں، تو آپ اس کو نہیں اس طرف لا سکتے جب تک کہ کوئی بندہ خود نہ آنا چاہے اس طرف، خود وہ سیلف موٹیویٹڈ نہ ہو۔ اب آخر میں کیا فرمایا کہ کأنہم یوم یرونہا، ہاں وقت کو تو چھوڑو، ایک بات تمہیں بتا دیتے ہیں، وہ کیا؟ کأنہم گویا کہ وہ، یوما جس دن، یرونہا اس کو دیکھیں گے، وہ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے یا کیا محسوس کریں گے؟ لم یلبسو نہیں وہ ٹھہرے، الا عشیتن مگر ایک شام، او دحاہا یا ایک صبح۔ تو وہ وقت ان کو جو دنیا میں گزارا ہوا جس کے لیے وہ قیامت کا انکار کرے، وہ ان کو کیا لگے گا کہ جیسے انہوں نے ایک صبح یا ایک شام ہی تو گزاری تھی اور ٹائم مکمل ہو گیا، بس اتنی سی بات تھی، اتنا سا امتحان تھا۔ تو کأنہم، دیکھیں یہاں پہ قرآن پاک اصل چیز پہ فوکس کراتا ہے کہ اصل میں تمہارے کرنے کا کام کیا ہے۔ اب یہ سوچے نا کہ ایک بچہ ہے وہ ہر وقت پوچھ رہا ہے کہ پیپر کب ہونے ہے، ایگزام کی ڈیٹ کون سی، ایگزام کی ڈیٹ اور آپ اس کو دیکھ رہے ویسے وہ چل ہے، تیاری کوئی بھی نہیں کر رہا، تو آپ حیران ہوتے کہ اس کو ایگزام کی ڈیٹ یہ روز پوچھ رہا ہوتا ہے، پڑھائی ایک ذرا بھی نہیں کرتا۔ لیکن جو بہت سیریس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کم پوچھتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بس ایگزام جو بھی ڈیٹ فکس ہونی ہے وہ ہو جانی ہے، بس ہم اپنی تیاری پوری رکھیں، ہم ہر طرح سے تیاری پوری رکھیں۔ تو یہ رویوں کا فرق ہے نا۔ تو جو سیریس لوگ ہوتے ہیں کسی کام میں، وہ ہر وقت ایک بات کی رٹ لگانے کی جگہ اس کی تیاری کی طرف وہ کرتے ہیں فوکس۔ یہاں پہ کیا ہے کأنہم، تو یہ بات سمجھ لو، کأنہ، کأنہ کا مطلب ہوتا ہے گویا، گویا کے۔ تو یہاں پہ کأنہ جو ہے وہ اس کو عربی میں ایک حرف کہتے ہیں، حرفوں کے مجموعے کو بھی بعض اوقات ہم حرف کہہ دیتے ہوتے ہیں۔ کأنہ گویا کے، یعنی محسوس یہ ہوگا، ہم یعنی وہ لوگ جو آج یہ سوال کر رہے ہیں ان کو کیا محسوس ہوگا؟ یوما اس دن، دن سے مراد کے وہی قیامت کا دن، یرونہا جب وہ دیکھیں گے، ہاں اس کو، اب ہاں کی ضمیر اگین مونس ضمیر ہے، قیامت کی طرف جا رہی ہے۔ یرونا کا مطلب ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے جس وقت وہ، یعنی یہاں پہ دو ہی مرادیں، ایک تو یہ کہ جن پہ قیامت قائم ہوگی وہ قیامت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے، یا پھر یہ ہے کہ جب قیامت کے بعد ساری کی ساری انسانیت میدان حشر میں جمع ہوگی اور اس دن وہ دیکھیں گے کہ او قیامت قائم ہو گئی، نفخہ ثانیہ ہو چکا، سیکنڈ جو دوسرا سور ہے وہ سور پھونکا گیا، تو اس کے بعد اب سب لوگ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں۔ تو اس لمحے جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے، وہ کہ یرونا کا مطلب، رعا کا مطلب ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا، خود آبزرو کرنا، تو جب وہ خود دیکھ لیں گے تو اب وہ اندر اندر کیا فیلنگ چل رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو ہی آپ حشر کو دیکھتے ہیں، جب ریزلٹ ڈے ہے تو سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے انسان کے ذہن میں کہ میں نے کیا کیا تھا، پیپر کیسا دیا تھا، اس میں کیا کیا تھا، تو اپنا آپ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو پچھلی زندگی کو جب نگاہ میں ڈالیں گے اور اس میں جب بہت ہی یہ سب چیزیں، کانسیپٹ کی خرابی اور عقائد کی یہ سب چیزیں ملیں گی،
تو اس وقت سوچیں گے کہ ہائے اتنی تھوڑی سی زندگی کے لیے ان کے فائدوں کے لیے ہم اس قیامت کو جھٹلاتے رہے، اس کے فائدوں کے لیے ہم نے جو ہے وہ سب چیزوں کو پس پش ڈال دیا، کاش آج مان لیتے اس وقت تو آج ہم یہ دن اس طرح نہ دیکھتے۔ تو جو سب سین چلے گا نا تو اس وقت ان کو جو فیلنگ آئے گی کہ یہ تو بہت چھوٹا سا امتحان تھا، اور یوں لگتا ہے جیسے کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، بعض جگہوں پہ یہ آتا ہے، یا یہاں پر کیا ہے کہ صبح یا شام بس اتنا سا ٹائم تھا اور اتنا سا امتحان تھا جس کے لیے ہم نے جو ہے وہ اس کو ہم کوالیفائی نہ کر سکے، صرف اس لیے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی دنیاوی مفادات کو زیادہ ترجیح دی۔ تو اس دن وہ جب دیکھیں گے تو کیا خیال کریں گے؟ لم نہیں، یلبسو، یلبسو لبسا، لبسا کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ ٹھہرنا یا کسی جگہ مستقل ٹھکانہ بنا لینا، یعنی سمجھے یہ تھے کہ یہ مستقل ٹھکانہ یہ دنیا ہی دنیا ہے، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی سین ہے، یہاں تو اب دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر جو ٹھکانہ جس کو ہم نے سمجھا ہوا تھا وہ کیا تھا، وہ کتنی دیر ٹھہرنا تھا وہاں پر؟ اللہ مگر، اشیتن، اشیتن، عین شین چھوٹی یہ جو ہے یہ لفظ ویسے زوال آفتاب سے لے کے صبح فجر تک کا جو ٹائم ہے وہ سارے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن عمومی طور پہ جو استعمال ہوتا ہے یہ مغرب سے عشاء کا ٹائم یا مغرب عشاء دونوں جو ٹائم ہیں، شام، عمومی شام کا وقت آپ یا رات کا وقت آپ اس سے مراد لے لیتے ہیں اشیاء کا لفظ۔ اور او دحاہا جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو دحاہا صبح کے وقت کو کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا بتایا تھا، مطلب کہ چاشت کا وقت، حسن جو دھوپ کا جو وہ روشن ٹائم ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے، لیکن طلوع فجر کے بعد سے لے کے زوال آفتاب سے پہلے پہلے وقت کو یہ کہا جاتا ہے دحا۔ تو لہٰذا مراد کیا ہے کہ بس تھوڑا ہی وقت ٹھہرے تھے، تو اس لیے جو زندگی اتنی کم لگے گی اور واقعتاً ایسی ہے، یوں سمجھے کہ جیسے انسان کبھی خواب میں ہوتا ہے، کوئی خواب برا خواب دیکھتا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، اس میں بڑی آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن جو ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ جو اتنی اس کو لگتا ہے کہ اس نے پورا اتنا لمبا خواب دیکھا، جب وہ آنکھ کھلتی ہے وہ کہتا ہے او اصل میں ریئل ورڈ تو یہ تھی، اچھا شکر ہے وہ خواب تھا اور وہ تو ختم ہو گیا، اور میں تو سمجھا تھا کہ یہی سب کچھ ہے اور اتنا کچھ اس میں ہو رہا تھا۔ تو ایسے ہی یوں لگے گا کہ جیسے ہم اب ریئل دنیا میں آئے ہیں قیامت کے بعد، اور وہ سب کچھ تو تھا وہ ایک خواب کی طرح تھا، وہ تو بہت ایک تھوڑا ٹائم تھا۔ تو آج اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہم اس بات کو سوچ کے ہمیں ہر غم، ہر مشکل چھوٹی لگے گی کہ یہ تو عارضی ہے اور تھوڑے وقت کے لیے ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اپنی اس ابدی زندگی کی طرف جائیں گے تو اللہ کرے کہ وہاں پر ہم اپنی ایک آرام دہ جنت کی زندگی کو کوالیفائی کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔